بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے ایران کے دروازے پر دستخط دے دی، F-35 لڑاکا طیارے سرحد پر پہنچ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اسرائیلی F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں نے لبنان اور عراق کی فضائی حدود توڑتے ہوئے ایران کی سرحد تک پرواز کی اور واپس لوٹ گئے۔ خیال رہے کہ یہ کوئی حملہ نہیں بلکہ مکمل جنگ کی ریہرسل اور انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کا آپریشن تھا۔ اسرائیل نے ایران کے ریڈار، میزائل ڈیفنس سسٹم اور ری ایکشن ٹائم کو ٹیسٹ کیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کو ایران کی تیاریوں میں کچھ کمزوریاں نظر آئیں، اب بڑا حملہ قریب سمجھیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں یا دنوں میں ایران پر بڑا ہوائی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران کا ڈیفنس سسٹم رات بھر ٹیسٹ ہوا، ریڈار جام کرنے کی کوشش بھی کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ایران کی سرحد سے چند کلومیٹر دور اڑ کر الیکٹرونک وارفیئر استعمال کی، ریڈار جامنگ، اسپوفنگ اور سگنل ہیکنگ کی کوشش کی تاکہ پتہ چل سکے کہ ایران کا سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ ایران نے فوراً اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا، مگر F-35 لڑاکا طیارے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مکمل نظر نہیں آئے۔ یہ آپریشن گزشتہ 12 روزہ جنگ میں ناکامی کے بعد اسرائیل کی نئی حکمت عملی ہے۔ ایران اب مکمل الرٹ ہے اور اپنی ڈیفنس شیلڈ کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف انکار کر دیا، اسرائیل کو تسلیم ناممکن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں سعودیہ اسرائیل تعلقات نارملائز کرنے کا دباؤ ڈالا۔ محمد بن سلمان نے کہا، غزہ جنگ اور فلسطین کے ساتھ ناانصافی کے بعد سعودی عوام اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے جب تک 1967 کی لائنوں پر فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات تناؤ کا شکار رہی اور بات چیت تلخی پر ختم ہوئی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس انکار سے بہت ناراض ہیں۔ F-35 لڑاکا طیاروں کی ڈیل پر نئی لڑائی، اسرائیل نے سعودی عرب اور ترکی کو روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے دینے کے موڈ میں تھے، مگر نیتن یاہو نے سختی سے منع کر دیا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی اور ملک F-35 لڑاکا طیاروں کا حقدار نہیں۔ سعودی عرب نے کہا، جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اسرائیل سے دوستی ناممکن۔ جبکہ ترکی کو S-400 لینے کی وجہ سے پہلے ہی F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام سے نکال دیا گیا تھا، اب اسرائیل کسی بھی عرب یا مسلم ملک کو جدید امریکی ہتھیار نہیں لینے دینا چاہتا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے، کئی محاذ گرم، اسرائیل، ایران کے بعد لبنان، شام، عراق، سب پر ایک ساتھ حملے ہو سکتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران، اسرائیل، لبنان اور عراق میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ڈرونز اور میزائل نظام ہر لمحہ تیاری کی حالت میں ہیں۔ عالمی طاقتیں بھی اس کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، طالبان حکومت بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے، ایک بڑے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر کسی بھی وقت بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ TTP کے دہشت گرد پاکستان میں خود کش حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ مکمل حملہ کر دے۔ افغانستان سے پاکستان پر ڈرون حملہ، 5 شہری شہید۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملہ کیا گیا جس میں 5 معصوم لوگ شہید ہو گئے۔ یہ حملہ ایک سیکیورٹی اہلکار کے گھر پر کیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ TTP اور طالبان کی ملی بھگت سے ہوا۔ پاکستان اب اسے مزید برداشت نہیں کرے گا اور جوابی کارروائی کرے گا۔ پاکستان کا طالبان کو سخت انتباہ، دہشت گردی روکو یا الگ تھلگ ہو جاؤ۔ پاکستانی فوج اور حکومت نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ دہشت گردی بند کرو۔ پاکستان کبھی شہریوں پر حملہ نہیں کرتا اور کارروائی کھلے عام کرے گا۔ طالبان حکومت کو ریاستی سطح پر فیصلے کرنے چاہیے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ پاکستان تجارت اور دہشت گردی کو ایک ساتھ نہیں چلنے دے گا۔ بھارت کی مدد سے TTP کو ڈرون اور تربیت مل رہی ہے۔ بھارت مبینہ طور پر TTP کو ڈرون اور جنگی تربیت دے رہا ہے۔ یہ ڈرون کواد کاپٹر ہیں جو پاکستان کی فورسز پر استعمال ہو رہے ہیں۔
حال ہی میں ایسے ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ یہ سب ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ پاکستان کو اب اس کا سخت جواب دینا ہوگا تاکہ سرحد محفوظ ہو۔ پاکستان سرحد پر بفر زون بنانے اور ایئر سٹرائکس کی تیاری میں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان سرحد پر 4 سے 8 کلومیٹر کا بفر زون بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایئر فورس نے نگرانی شروع کر دی ہے۔ طالبان کی چیک پوسٹوں اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے ہوں گے۔ یہ کارروائیاں کھلے عام اور طاقتور ہوں گی۔ پاکستان صرف اپنی فوجی طاقت کا ایک حصہ استعمال کرے گا اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ ہر طرح کے داخلی اور خارجی خطرات کے خلاف مکمل دفاع کے لیے تیار ہیں، صدر وینزویلا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے دارالحکومت کاراکاس میں ایک بڑے سول ملٹری مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلح افواج قوم کی خود مختاری، امن اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر لمحہ چوکس ہیں۔ نکولس مادورو نے کہا کہ مارچ میں ہزاروں اہلکاروں نے حصہ لیا، جبکہ جدید فوجی سازوسامان کی نمائش بھی کی گئی۔ صدر مادورو نے الزام لگایا کہ بیرونی طاقتیں وینزویلا کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے روس یوکرین جنگ ختم کرنے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے ایک اہم معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ روس یوکرین جنگ میں 25,000 فوجی مارے گئے۔ 28 نکاتی امن منصوبہ مزید بہتر بنا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا نیا سیکرٹری جنرل کون ہوگا؟ انتخاب کا عمل شروع۔ اقوام متحدہ میں نئے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رکن ممالک کو 1 جنوری 2027 میں شروع ہونے والی نئی مدت کے لیے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جگہ پر نامزدگی بھیجنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 193 رکن ممالک کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ عالمی بین الاقوامی تنظیم کو بین الاقوامی تعلقات، سفارتکاری اور زبان کی مہارت میں وسیع تجربہ رکھنے والے امیدوار کی تلاش ہے۔ تائیوان میں مداخلت کی کسی بھی کوشش کو کچل دیں گے، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی ترجمان نے کہا ہے کہ جاپان کا تائیوان کے قریب میزائل نصب کرنا انتہائی خطرناک اور فوجی محاذ آرائی کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ ترجمان نے صحافیوں کے سوال پر کہا کہ ہمارے پاس پختہ ارادہ، مضبوط عزم اور اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کی مضبوط صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں نیا آپریشن شروع کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقوں میں ایک نئی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ فوج اور داخلی سیکیورٹی سروس کی مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی شمالی سمرا کے علاقے میں کی جا رہی ہے، جو مغربی کنارے کے ایک حصے کے لیے اسرائیل کا بائبلی حوالہ ہے۔ فوج کے مطابق یہ آپریشن نیا ہے اور جنوری 2025 میں شروع کی گئی کارروائیوں کا حصہ نہیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کارروائی کا مرکزی ہدف فلسطینی پناہ گزین کیمپ ہیں، جہاں مبینہ طور پر مسلح گروہ موجود ہیں۔ آرمینیا نے بھارتی لڑاکا طیارے تیجس کی خریداری معطل کر دی۔ آرمینیا نے دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی کے بعد ان طیاروں کی خریداری معطل کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آرمینیا اور بھارت کے درمیان $1.2 بلین مالیت کے 12 طیاروں کی خریداری پر بات چیت ہو رہی تھی، اور اگر یہ سودا طے پا جاتا تو یہ تیجس جنگی طیاروں کی پہلی بڑی برآمدی ڈیل ہوتی۔ پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو دی ہیگ میں کانفرنس آف اسٹیٹس پارٹیز کے 30ویں اجلاس کے دوران 2026-28 کی مدت کے لیے دوبارہ رکن منتخب کر لیا گیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری، پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور تلفی پر پابندی سے متعلق کنونشن کی 193 رکن ممالک ہیں۔ غزہ میں شدید بارشیں، بے گھر فلسطینیوں کی عارضی پناہ گاہیں ڈوب گئیں۔ غزہ میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال نے پہلے سے بے گھر ہزاروں فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔
خیمہ بستیوں میں قائم عارضی پناہ گاہیں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں، جبکہ کئی مقامات پر سیلابی ریلوں نے کمزور شیلٹرز کو نقصان پہنچایا ہے۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کو خوراک، صاف پانی اور گرم کپڑوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کی حالت سب سے زیادہ مخدوش بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔